الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ۔ یعنی جب دو مسلمان محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں، نبی پاک پر درود پڑھیں، نبی پاک فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیارا انداز ملاقات کا ہے۔ آج کل سلام کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، مصافحہ کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپس میں ملیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کریں تو بلا حائل ہاتھ ملائیں۔ یاد رکھیں دونوں ہاتھ بغیر کسی چیز کے ہاتھ میں ہوئے، بلا حائل یعنی وداؤٹ اینی تھنگ، دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ ہمارا کبھی رومال ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ دونوں ہاتھ نہیں ملتے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ میں تو جیب میں رکھ لیں اور بلا حائل ہاتھ ملائیں تاکہ سنت کا پورا ثواب ملے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرعید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟
وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجئے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ چونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، حساب کتاب آپ کے دماغ میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے، چند اشارے دے دیتا ہوں تاکہ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اول تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، شریعت کا کوئی حکم مجھے فوراً سمجھ آ جائے اور میری طبیعت اس کو سن کر خوش بھی ہو جائے، عمل کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، مجھے اتنا آسانی سے یہ عمل سمجھ میں آ گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ میری عقل میں کوئی شریعت کا حکم نہ آئے، کوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی بات مجھے تھوڑی سی مشکل سے سمجھ آئے، تو پھر سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے، اس حکم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن چلیں جناب، میں لاجیکلی بھی بتا دیتا ہوں کہ جتنا بڑا پیسوں کا ٹرن اوور، جتنا بڑا معاشی سپورٹ صرف قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، وہ شاید بہت بڑے بڑے بزنس میں نہیں ہوتا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے خربوں روپے کی قربانی پاکستان میں ہوتی، اربوں کی نہیں، خربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ اربوں خربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ یہ امیروں کی، مالداروں کی جیب سے نکلتے ہیں اور غریب لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جانور پالنے والے اکثر کون ہوتے ہیں؟ یہ گاؤں گوٹھ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں پورا سال جانور پالتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں بیچیں گے، پورے سال کے پیسے مل جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اور کمال دیکھیں میری شریعت کا، غریبوں پر قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب پر قربانی ہے۔ یہی اکانومک سکھاتی ہے نا، یہی بزنس کا اکاؤنٹ سکھاتے ہیں کہ مالدار کی جیب سے پیسے اگر غریب کی طرف چلے جائیں تو اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے۔ معیشت کا چکا جب چلتا ہے کہ جب پیسہ روٹیٹ ہونے لگ جائے تو جناب کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں، جانور خریدا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں غریبوں کا روزگار شروع ہو چکا ہے، آپ کے محلوں میں بھی شروع ہو چکا ہے، بکرا منڈی میں بھی شروع ہو چکا ہے، سوزوکی والوں کا شروع ہو چکا ہے، چارے والوں کا شروع ہو چکا ہے، جانور سنبھالنے والوں کا۔ سارے امیر لوگ ہیں کیا یہ؟ آپ کو غریب کی مدد کرنی تھی نا۔ لاکھوں غریب ماشاءاللہ روزگار کما رہے ہیں۔ جب قربانی ہوتی ہے کتنے لوگ کسائیوں کے ساتھ ہیلپر کے طور پر آتے ہیں، سب کو عید کے دنوں میں ہزاروں لاکھوں روپے مزدوری ملتی ہے، پھر غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اور آگے چلیے، جب یہ قربانی ہو جاتی ہے آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے ملازمین میں ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں جو بقرہ عید میں جی بھر کر گوشت کھاتے ہیں، جن کے گھروں میں پورا سال گوشت نہیں پکتا، ان کو جناب ماشاءاللہ اچھا گوشت مل جاتا ہے۔ کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ آگے چلیے، جانور قربان ہو گیا، اب اس کی کھالیں، یہ کھالیں کہاں جاتی ہیں؟ یہ کھالیں چمڑا فیکٹری میں جاتی ہیں۔ اب وہاں لیدر کا کاروبار شروع ہوتا ہے، نہ جانے جوتے بنانے والے، جیکٹ بنانے والے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پھر روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ سبحان اللہ، شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے ہماری معیشت کو بھی بوسٹ ملتا ہے، ہمارے کاروبار کو بھی عروج ملتا ہے، اور سبحان اللہ کروڑوں غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر اگر یہ بات کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا یا ہمیں لاجک پتہ بھی نہ ہوتی، پھر بھی ہمارا کام لبیک کہنا ہے کہ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن
اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں وہ اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ پس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے۔ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ کاش ذبح کر لیا، اب گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کر۔ یہ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش دلی کے۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا ہے، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔
कितने वाल होते हैं बकरे के ऊपर, बकरी के ऊपर या गाय के ऊपर, लाखों लाख ने किया, या अल्लाह तूने मुझे कमाने का मौका दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बानी होते ही कुर्बानी करने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। बंदा ये भी सजदा शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया, हजरत इब्राहिम को तो बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया था। ऐ अल्लाह तूने कितनी आसानी कर दी कि हम जानवर कुर्बान कर रहे हैं, उसका गोश्त भी खुद खा रहे हैं और हमारी कुर्बानी भी कबूल हो रही है, हमें अजर भी मिल रहा है। इन जज्बात के साथ कुर्बानी होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सिर्फ कुर्बानी में नहीं, व्हेनेवर, कभी भी जिंदगी में आप कोई भी नेकी करें ना, दिल में खुशी होनी चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा है, रोजा आ गया, रमजान आ गए, एंजॉय करें, ज़कात का टाइम आ गया, सजदा शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरी मेहरबानी, ज़कात देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर इधर ऐसे भी लोग होते हैं, रमजान आए तो टेंशन, अरे बाप रे बाप फिर रोजे रखने पड़ेंगे, एक साल गुजर गया, अरे बाप रे बाप फिर ज़कात देनी पड़ेगी, अल्लाह अकबर, फिर जनाब लंबी लंबी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी। अरे तौबा करो, अल्लाह ने पैर सलामत दिए हैं जब भी तो तरावी पढ़ोगे ना, हैं? अल्लाह ने माल दिया जब भी तो ज़कात दोगे, अल्लाह ने माल दिया जब भी तो हज को जा रहे हो। अरे इबादतों में तो एंजॉय किया करो, और जो इबादत खुश दिली के साथ होती है ना, उसका अजर, उसका सवाब, उसकी बरकत ही कुछ और होती है हमेशा। अब इस कुर्बानी में भी आपने बेहतरीन जानवर करना है, मगर अच्छी नीयत के साथ और खुश दिली के साथ करना है। अल्लाह अकबर। अब सुनो ना, खुश दिली किसको कहते हैं? अल्लाह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की उस कुर्बानी का कोई जर्रा नसीब फरमा दे। हजरत इब्राहिम ने जब ख्वाब देखा था ना, आपको तो हुक्म दिया गया था बेटा ज़िबा करें, अपने बेटे को लेके जा रहे हैं मिना की तरफ। कमाल ये है कि बेटे से छुप कर कुर्बानी नहीं की, बेटे को बता दिया। आपने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। कहते हैं, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। बच्चे से पूछा जा रहा है कि मुझे हुक्म मिला है कि तुझे ज़िबा करना है, अब तेरी क्या राय है। मगर वो कैसी अजीम हस्ती हैं, ज़बीहुल्लाह हैं। हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा तो बेटे के चेहरे पे चमक आ गई, चेहरा खिल उठा, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हजरत इब्राहिम पूछते हैं, बेटे ये मामला क्या है, तेरा चेहरा खिला रहा है, तेरे जिस्म पर कपकपी आ रही है। शहजादे क्या कहते हैं? कहते हैं, अब्बू जान मैं कुर्बान हो जाऊं कि मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, इस फानी दुनिया से निकलकर मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह पाक ने अगर मेरे लिए हुक्म दिया है तो इसका मतलब वो रब करीम मुझसे राजी है। बेशक रब ने जो अपने पास नेमतें तैयार कर रखी हैं, वो इस दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे तो बड़ा बेहतर है। सुभान अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे इस कुर्बानी के लिए कबूल फरमा लिया गया। इधर पैसे से कुर्बानी में जान जा रही है, उधर जिसकी जान जानी है वो खुशी से झूम रहा है। फर्क तो देखो ना कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने वाले ने कैसी कुर्बानी की। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं, ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ये इताअत का खलीलुल्लाह की मयार है ये तस्लीमो रजा की एक लाफानी मिसाल, जान देने के लिए फर्जंद भी तैयार है। बाप का हुस्ने अमल, बेटे का ज़ौक़े इत्तिबा, इस मिसाली दास्तां का मरकजी किरदार है। मगर मेरी शरीयत ने जो मुझ पर सीखना लाजिम किया, बड़े बड़े लोगों को नमाज पढ़ना, वुजू करना, गुस्ल, नमाज जनाजा, कपड़े पाक करने का तरीका, बेसिक्स वो नहीं आते, तो कब सीखेंगे। और एक वो लोग हैं जो बेटे को कहते हैं, बेटा अब कयामत के दिन मुलाकात हो, तो क्या बन गए वो? शेख अहमद रहमतुल्लाह तआला के इतने बड़े वली बन गए, इतने बड़े बुजुर्ग बन गए। कम से कम मैं मशवरा भी देता हूं, चले बात चली है, हम में से बहुत सारे साहिबे औलाद होंगे, अल्लाह ने पैसों से भी नवाजा होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा दीन के लिए वक्फ कर देना है, 2-3 बेटे कारोबार में साथ दें, एक जन्नत का कारोबार आपके लिए करे, एक जन्नत का सामान कर दे। खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करते हैं। वो बेटा फिर आलिम बने, वो हाफिज बने। और मेरा मानना यह है कि अगर किसी बिजनेस फैमिली से कोई बच्चा खड़ा होता है और जब वो दीन का काम करता है तो वो उस मैच्योरिटी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ जाकर पूरी दुनिया में दीन का काम करता है, जो आम मुबल्लिग के लिए आसान नहीं होता। तो मैं तुम्हें तमाम वालिदैन को कहता हूं, लोग कहते हैं एक बेटा मेरा जनाब डॉक्टर है, एक बेटा मेरा लॉयर है, एक बेटा जनाब मेरा बिजनेस संभालता है। मैं नहीं कहता कि जनाब ये काम
غلط ہے، مگر خوش نصیب ہے وہ والدین جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا عالم دین ہے، میرا بیٹا مفتی اسلام ہے، میرا بیٹا جناب دین کا مبلغ ہے اور جا جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی ایک بیٹا تو ایسا رکھو نا جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ کہتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ عالم دین جب جنت میں جائیں گے تو انہیں روکا جائے گا کہ رک جائیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ تو ان کے ماں باپ کا کیسے وارے نیارے ہوں گے، ان کے بھائی بہنوں کے وارے نیارے کیسے ہوں گے کہ جس کی فیملی میں کوئی عالم باعمل اور دین کا مبلغ ہوگا۔ صرف نوٹ گننے کے لیے اولاد کو آگے بڑھانا ہے، صرف کاروبار کو چمکانے کے لیے ہم نے سارے بچوں کو لگانا ہے؟ نہیں، یہ انویسٹمنٹ کیجئے۔ ہاں، اور ایک اور بات اشارہ تھا نرس کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ طے کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا آپ دین کے لیے وقف کریں تو اس کو اتنا ہی سپورٹ کریں جتنا کاروبار کرنے والے کو بھی سپورٹ کریں، ورنہ کرتے کیا ہیں، کسی بچے کو اگر عالم بنا دیا اب بعد میں ساری زندگی وہ بیٹا شرمندہ رہتا ہے، کاش میں بھی کاروبار کرتا، سارے بھائی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا۔ آج نوجوانوں کا جو حال ہے، آج جو کاروباری طبقے کا حال ہے، جو آج ینگسٹر کیونکہ جتنے مالدار ہوتے جا رہے ہیں، عقل مندی تو یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بڑھے، مال بڑھے تو رب کی اطاعت بڑھے، اللہ کی رضا والے کام بڑھیں، مگر ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو جتنا مالدار ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے اتنا گناہوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آل اولاد اب جناب چونکہ پیسے آ گئے، اب پر نکل گئے ہیں تو اب جناب سارے برے کاموں میں لوگ نظر آتے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ عقل مندی یہ ہے کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں، ہم اتنا شکر بڑھائیں، مگر ہو کیا رہا ہے، وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، معاذ اللہ ہم خطائیں بڑھا رہے۔ تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے کاروباری ساتھیوں کی بھی فکر کیجئے نا۔ آپ کی مارکیٹ میں لوگ ہوں گے، آپ کی فیکٹری کے پاس جن کی فیکٹری ہوگی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے، بلکہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ اپنی سوسائٹی میں آپ جس بھی کالونی سے، جس بھی جناب مارکیٹ سے آئے ہیں کہ جناب ہم اگر آج دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آئے ہیں تو اگلی بار اپنی مارکیٹ کے مزید تاجران کو لے کر آئیں گے، ہم ان کے بچوں کو بھی دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی گیدرنگز ہوتی رہیں، آپ کی مارکیٹوں میں بھی ہوتی رہیں، دکان درس کا سلسلہ شروع ہو، فیکٹری مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر ہم اپنے بچوں کو، ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے اپنا وقت دے کر دیکھیں۔ آج تو وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی، آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا تھا؟ پھر کہتے ہیں یا اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ۔ اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا، اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے، ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا۔ کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی، جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں، وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی۔ ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور بس
اب عرض یہی ہے کہ قربانی کریں تو نیت کیا ہو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جانور لینے سے قربانی کرنے تک تقویٰ، اللہ کی رضا. ہاں، کوئی گناہ نہ کرے. کسائی سے بھی سارے معاملات پہلے طے کر لے، بعد میں اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی، پتہ چلا میرا ثواب ہی کم نہ ہو جائے. گوشت بانٹنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہر چیز میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. جانور ایسی جگہ نہ باندھے جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ روک رہا ہے، کسی کی روڈ پہ کھڈا کر رہے ہیں. نہیں، آرام سے، محبت سے، رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے. اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان دوں گا، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر.